بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ پیچھے توحید پر مثال دی گئی ہے اور سورت کے شروع سے ہی توحید اور شرک سے متعلق بات چل رہی ہے، اور مکہ کے مشرکین اور عرب کے مشرکین کا اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی توحید کے معاملے میں تھا۔ تو دلائل وغیرہ سے سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے یا حق کو نہیں مانتے۔ فرمایا آپ نے بھی مر جانا ہے اور انہوں نے بھی دنیا سے کیا کر جانا ہے، مر جانا ہے، اور اللہ کی عدالت میں انہوں نے حاضر ہونا ہے۔ وہاں اس قضیے کا فیصلہ ہوگا، اس معاملے کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ فیصلے سے مراد یہی ہے کہ وہاں ان کے سامنے ہر چیز کھلی ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو ان کے شرک کی سزا بھی انہیں وہاں ملے گی اور فیصلہ بھی وہاں ہوگا۔ باقی دنیا میں جس کے نصیب میں ہوگی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے ایمان لانے کی۔ حقیقی فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہو جائے گا۔ آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، اس سے متعلق ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ انک میت وانہم میتون، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انک میت، بے شک آپ مرنے والے ہیں، آپ پر موت آنے والی ہے، اور انہم میتون، اور یہ مشرک بھی کیا ہے، مرنے والے ہیں۔ اتنا تو قرآن پاک میں واضح ہے بالکل کہ نبی پر موت آتی ہے، انبیاء پر موت آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے، چوتھے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر نبی جو ہے شہید ہو جائیں یا مر جائیں، وفات پا جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تلوار نکال لی انہوں نے، اور کہا کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ عمر تو یہ کر رہے، تو انہوں نے آ کر پھر حضرت عمر کو سمجھایا اور سب کو، اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، خدا مانتا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ ان کی کیا ہو چکی ہے، وفات۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، نبی کی عبادت نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کو معبود مانا ہے، تو وہ معبود آج بھی کیا ہے، زندہ ہے۔ تو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ کے لیے زندہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا سے انبیاء پر موت واقع ہوتی ہے، دنیا سے انبیاء موت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس میں تو کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سارے اہل اسلام سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انبیاء پر موت آتی ہے دنیا میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت دنیا میں انبیاء پر واقع ہو گئی، اس کے بعد مر جانے کے بعد آیا انبیاء زندہ ہے یا نہیں، زندہ ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی قطعی ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہ بھی قرآن سے کیا ہے، یعنی ایک مرتبہ وفات پا جانے کے بعد، ایک دفعہ موت طاری ہونے کے پھر زندگی ہے، انبیاء زندہ ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آپ نے پڑھا، کیا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ شہداء زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید کیا ہے، یہ ہے
قرآن کی عبارت، قرآن کے ظاہری الفاظ جو یہ بتا رہے ہیں کہ شہید کیا ہے مرنے کے بعد، اور انبیاء کا درجہ شہداء سے کیا ہے بڑھ کر ہے. تو جب شہید زندہ ہے تو انبیاء تو اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے زندہ ہے. بھئی شہید کی فضیلت کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ شہید کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے زندہ. تو ظاہر ہے نبی کے لیے تو یہ مقام اور مرتبہ اگر فضیلت کی چیز ہے تو پھر نبی کے لیے تو بدری کی اولا کیا ہوگی ثابت. آپ اس کو یوں سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں ہمارے اصول فقہ کی زبان میں دلالت النص. دلالت النص کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اسی حکم سے ہی، اس کی دلالت سے ہی کوئی دوسرا حکم کیا ہو جاتا ہے ثابت. مثال کے طور پر 15ویں پارے میں ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. والدین کے بارے میں آیا کہ والدین کو اف نہ کہو، والدین کو اف نہ کہو. تو کیا خیال ہے، جوتے مار لیں، تھپڑ شپڑ مار لیں والدین کو؟ کیونکہ قرآن میں تو اف کہنے سے منع کیا یہ ہے. بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے لا تقل لہما افن، یہ نہیں کہہ رہا کہ جوتے نہ مارو، یہ نہیں کہہ رہا کہ قتل نہ کرو، تھپڑ نہ مارو، گالی نہ دو. قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ اف نہ کہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف سے بڑھ کر تکلیف دینے والی جو چیز ہوگی وہ تو بطری کے اولا منع ہوگی، وہ تو بطری کے اولا کیا ہوگی. بھئی جب اف کہنا منع ہے کہ یہ والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو پھر تھپڑ مارنا، گالی دینا اور جوتا مارنا یہ تو اس سے بھی کیا ہے بڑی تکلیف ہے. تو قرآن میں تو صرف ہے لا تقل لہما افن کہ اف نہ کہو. اس کے دلالت النص سے کیا معلوم ہوا کہ جیسے اف کہنا منع ہے تو جوتے مارنا اور گالی دینا، تھپڑ مارنا یہ تو بدری کے اولا کیا ہے. اسی طرح جیسے شہید زندہ ہے اور یہ اس کے لیے فضیلت اور مرتبے کی بات ہے، تو نبی تو بدری کے اولا کیا ہے زندہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور دلالت النص بھی اسی طرح قطعی ہوتی ہے جیسا کہ ایک شرعی حکم کسی آیت سے کیا ہو رہا ہوتا ہے ثابت. بات سمجھ آئی؟ بہت ہی پیچیدہ بات ہے، میں نے پوری نہیں کی ہے، بہت مشکل کام ہے. اصول فقہ جو ہے نا وہ ایک مشکل ترین چیز ہے. میں نے یہاں صرف آیت سے متعلق ایک بات بتائی ہے دلالت النص، ورنہ وہاں پر نص ہوتی ہے، دلالت النص ہوتی ہے، عبارت النص ہوتی ہے، اشارت النص ہوتی ہے. وہ پوری باتیں سمجھنا جو ہے نا اس کے لیے کافی چیزیں درکار ہوتی. دوبارہ دلالت النص سمجھ آ گئی. اب جیسے اف کہنا منع ہے تو بطری کا اولا جوتے مارنا منع ہے، گالی دینا منع ہے، تھپڑ مارنا کیا ہے منع ہے. تو لہذا اسی طرح یہاں بھی دلالت النص سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انبیاء کیا ہے بدری کا اولا زندہ ہے. کیونکہ جب شہید زندہ ہے یہ اس کی فضیلت کا باعث ہے، یہ اس کے مقام و مرتبہ کی بلندی کا باعث ہے. تو نبی کا مقام و مرتبہ تو شہید سے کیا ہے بڑھ کر ہے، تو وہ بدری کا اولا کیا ہے زندہ. اور یاد رہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء وفات پا جانے کے بعد پھر کیا ہے زندہ ہے. رہی یہ بات کہ نوعیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے زندگی کی، نوعیت کیا ہے، کس قسم کی زندگی ہے، کس قسم کی زندگی. یاد رہے کہ اہل سنت کا تو اس پر اجماع ہے کہ وہ زندگی قبر میں ہے. کیا ہے؟ قبر میں. اور قبر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ وہ گڑھا جس میں ہم میت کو کیا کر دیتے ہیں دفن. بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن شرعی طور پر قبر اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک چیز یاد رکھ لیں، شاید کوئی نہ بتائے آپ کو، کہ شرعی طور پر قبر اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں موجود ہے، جہاں کیا ہے موجود ہے وہ اس کے لیے کیا ہے قبر ہے. چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے اور لاش نہیں ملی، اس کے لیے وہی کیا ہے قبر. درندے نے کھا لیا اس کے لیے وہی کیا ہے اس کا پیٹ. جہاں اس کے اجزاء موجود ہیں وہ اس کے لیے کیا ہے قبر ہے. قبر میں جو کچھ ہونا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے. اب انبیاء قبر میں زندہ ہیں، یہاں تھوڑی سی لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. اہل سنت کا میں نے کہا اتفاق ہے، اجماع ہے اس پر کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے زندہ ہیں. اور حدیث بھی ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. معراج والے واقعے میں مشہور حدیث ہے، صحیح بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے.
ان کی قبر کے پاس سے گزرے. تو بہرحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے؟ زندہ ہے. لوگ کنفیوز کرتے ہیں جی برزخ میں زندہ ہے، برزخی حیات حاصل ہے. برزخی یہ بھی ایک لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ورنہ برزخ اور قبر کوئی الگ معاملہ نہیں. دنیا کی زندگی جہاں ختم ہو رہی ہے نا، اس سے آگے برزخ ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ برزخ. اور یہ برزخ والی زندگی کب تک ہے؟ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک کہ قبروں سے دوبارہ اٹھا نہیں جائے. اب دیکھیں یہ دنیا یہاں ختم ہو گئی، آگے برزخ کیا ہوگی؟ شروع ہوگی. تو قبر کہاں پر ہے؟ وہ بھی تو برزخ کا حصہ ہے. وہ بھی تو برزخ کا بھی جب تک زندہ ہے قبر میں ہوتا ہے. تو قبر بھی تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے برزخ شروع ہو رہی، جہاں سے کیا شروع ہو رہی ہے؟ تو قبر برزخ کا کیا ہے؟ حصہ. اب اگر اس کو کوئی اس معنی میں کہہ دے کہ برزخی حیات حاصل ہے کیونکہ قبر بھی تو برزخ کا کیا ہے؟ حصہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر کوئی یہ معنی مراد لیتا ہے کہ جیسے عام مردوں کی ارواح وہ تو چلی جاتی ہیں اعلی علیین میں اور جسم رہ جاتے ہیں قبروں میں، ان کا ہلکا سا تعلق جوڑ کے عذاب اور سزا وغیرہ ثواب یہ چیزیں ان کو محسوس کروائی جاتی ہیں، اگر تو وہ مراد ہے تو وہ قطعاً غلط ہے. انبیاء کے بارے میں یہ چیز قطعاً کیا ہے؟ غلط ہے. انبیاء کے لیے قبر میں حیات حاصل ہے. حیات بہت ساری احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء کے اجسام میں عارضی طور پر روح زائل ہوتی ہے جب موت طاری ہوتی ہے، کیونکہ موت کہتے ہی اس کو ہے ازالت الروح عن الجسد، کہ روح جسم سے کیا ہو جائے؟ جدا. لیکن وہ عارضی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ روح جسم میں کیا کر دی جاتی ہے؟ لوٹا دی جاتی ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، یہ کوئی قطعی بات ہے، یعنی احادیث سے اتنا ثابت ہے، لیکن احادیث پر کسی قطعی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. تو بہرحال قبر میں انبیاء زندہ ہے، قبر میں انبیاء زندہ ہے، یہ قطعی ہے، اجماعی ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ البتہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صرف وہ واحد عالم ہے جو اس بات کے قائل ہیں اور دلیل کی بنیاد پر قائل ہیں کہ انبیاء پر موت آتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر موت آتی ہی نہیں ہے. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آب حیات، ہے تو اردو میں مگر اس کو اردو دان بھی نہیں پڑھ سکیں گے. آب حیات مشکل ہے اس کو سمجھنا. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے دلائل کی بنیاد پر کہ نبی پر جو بظاہر موت طاری ہوتی ہے وہ سکتہ کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے انسان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کوما میں چلا گیا، سکتہ کی کیفیت. دلیل ان کی جو سب سے مین نقطہ ہے مرکزی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات میں سب سے کیا ہے؟ افضل. اور نبی جس مقام پر موجود ہوں وہ مقام بھی پوری کائنات سے کیا ہے؟ افضل. حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرمائے وہ عرش و کرسی سے بھی کیا ہے؟ افضل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. تو اب انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر تو روح کو جسم سے جدا کرنا مانا جائے، جو کہ موت کی تعریف ہے کہ روح جسم سے کیا ہو گئی؟ جدا، کہاں رہی؟ وہ روح کہاں رہے گی؟ نبی کے جسم سے افضل ترین مقام اور کوئی نہیں، نہ اعلی علیین، نہ عرش، نہ کرسی، کائنات کی کوئی بھی جگہ نبی کے جسم سے زیادہ افضل نہیں. اور روح تو ایسی جگہ پر جانی چاہیے نا، ایسی جگہ میں ایسے مقام میں رکھنی چاہیے نبی کی کہ وہ روح کے برابر فضیلت رکھتا ہو، اور نبی کے جسم کے علاوہ یہ فضیلت کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہے کہ وہاں نبی کی روح کو رکھا جائے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پورے جسم سے روح سمیٹ کر نبی کے قلب میں وقتی طور پر جمع کر دی گئی اور موت کی کیفیت طاری کر دی گئی. اس کے بعد پھر اسی روح کو پھیلا کر جسم میں دوبارہ کیا دے دی گئی؟ زندگی بحال کر دی گئی.
موت واقع نہیں. تو سمجھ آئیے بات ہلکی سی. جی سمجھ تو آ گئی، لیکن جیسے وہ آیت ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، صحیح پھر اس آیت کا بس وہ اس کا وہی جواب دیتے ہیں کہ وہ آیت بھی درست ہے، اور اسی پر عمل کے لیے روح کو پورے جسم سے کیا کر لیا گیا، سمیٹ کر قلب میں، دل میں کیا کر دیا گیا، جمع. تو باقی جسم سے زندگی کے آثار کیا ہو گئے، ختم. اور یہ تب تک کے لیے جب تک کہ جسد جو ہے وہ قبر میں نہیں اتارا گیا. جب قبر میں اتارا گیا تو پھر زندگی، روح کو اسی طرح پھیلا دیا گیا اور زندگی بحال ہو گئی. تو آیت پر عمل ہو گیا. جی موت تو پھر طاری ہوگی، لیکن اس کی کیفیت مختلف، کیفیت نبی کے لیے مختلف، وہ استثناء ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے جیسے مقام و مرتبہ باقیوں سے کیا ہے، الگ ہے، تو کیفیت موت کی جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے باقیوں سے. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اشکال. بہرحال ان کے پاس اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس پر، لیکن یہ ان کی انفرادی رائے میں عرض کر رہا ہوں. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ نہیں ہے، علماء دیوبند کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے. یہ حضرت نانوتوی کی ایک اپنی ذاتی رائے ہے، جس کی آج تک دلائل کی تردید بھی کوئی نہیں کر سکا ہے. وہ اپنے جگہ پر دلائل رکھتے ہیں، ان کے پاس دلائل تھے. وہ ایسے کوئی عام عالم نہیں تھے، عام مولوی نہیں تھے. وہ اپنے زمانے کے امام غزالی اور امام رازی جیسے جو ہے نا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت تھی. اس لیے ان کی رائے عرب علماء میں آج بھی مشہور ہے، مگر اس کی تردید آج تک کسی نے نہیں کی ہے. ان کے دلائل اپنی جگہ پر مضبوط ہیں، مگر چونکہ وہ ان کی انفرادی رائے ہے، اس لیے اس انفرادی رائے کو پوری اہل سنت والجماعت کی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا، یا دیوبند کی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ وہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، مگر یہ ان کی انفرادی رائے ہے. تو بہرحال جتنا اجماعی ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے، زندہ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کی یہ زندگی شہداء سے بھی بڑھ کر ہے. عام مردے تو کیا، شہداء سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے. باقی اس معاملے میں یہ جھگڑے جو ہیں ہر وقت، وہ تو بحث و مناظرے ویسے بھی کیا ہے، نقصان دہ ہے. لوگوں میں بحث مباحثے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہ ضلع تو پورے پاکستان میں مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف کی بنیاد اور پیدائش بھی ادھر سے ہوئی ہے. اپنے گجرات کے تھے حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب، مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب، بڑا مدرسہ ہے گجرات میں. ابھی ان کے بیٹا ہے ضیاء اللہ شاہ صاحب، کافی بڑے مدرسہ ہے. اس مسئلے کی پہلی دفعہ بنیاد انہوں نے رکھی اور اس کا انکار کیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں. جو اس کو مانے تو وہ مشرک ہیں. تو تھے وہ بھی دیوبند کے پڑے ہوئے، مگر دیوبند مسلک سے وہ اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا، اختلاف، کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، اور باقی سارے علماء کی مخالفت کی انہوں نے. تو بہرحال یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہماری KPK میں بہت زیادہ ہے. یہ پنجپیری بڑے مشہور ہیں، سوابی کے علاقے میں، سوات ان علاقوں میں کافی مشہور ہیں. یہ طیب طاہر پنجپیری صاحب گزرے ہیں، شیخ تھے. ان کے بعد ابھی وہ مولوی طیب ہے، جو عام طور پر PTI کے ساتھ کبھی کبھی نظر آتا ہے، عمران خان کے ساتھ رومال باندھا ہوتا ہے سفید ریشے. کبھی کبھی اس کی جو مشہور مولویوں کی جہاں ملاقاتیں جو ہے نا شیئر کرتے رہتے ہیں، ان میں ایک ان کی بھی ہے، عمران خان سے ملاقات. ہاں یہ بھی اس مسئلے میں جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں. تو بہرحال چونکہ آیت آ گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ پر موت آنے والی ہے. تو دیکھیں یہاں ایک اور کنفیوژن بھی ہوتی ہے. لوگ جب اس مسئلے پر کبھی بات ہو کسی سے، تو لوگوں کو ورغلاتے اس بات پر ہیں کہ دیکھو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ پر موت آئے گی، آپ پر کیا آئے گی. حالانکہ موت آنے کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار کریں گے تو غلط ہوگا کہ موت آئی ہی نہیں ہے. البتہ یہاں وہ غلطہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس چیز کے قائل ہیں کہ موت کے بعد قبر میں زندگی کے، موت کے بعد قبر میں، اور اس آیت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ قبر میں بھی آپ مرے ہوئے ہوں گے، قبر میں بھی آپ پر موت ہوگی.
इस आयत में ऐसा कुछ साबित नहीं है। भाई दलील तो ऐसी आनी चाहिए ना कुरान से या हदीस से, जिससे ये साबित हो कि कब्र में मौत नहीं है, कब्र में जिंदगी नहीं है, जिंदगी की क्या हो नफी। ऐसी कोई दलील कुरान और हदीस में मौजूद नहीं। हाँ सबूत मौजूद है, अलंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। इसी तरह शुहदा की जिंदगी वाली वो जो आयत है कतई तौर पर दलालतुन नस से अंबिया की हयात क्या है साबित है। तो मौत के बाद जिंदा होना और दुनिया में मौत का आना, दोनों बातों में काफी फर्क है। तो इस आयत में दुनिया से मौत और वफात पाने का एक वादा किया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पर भी मौत आएगी और इन मुशरिकीन पर भी मौत आएगी। इसमें कब्र में जिंदगी का कोई इनकार नहीं है, कब्र में जिंदगी का कोई इनकार नहीं है। मौत के बाद कब्र में आप जिंदा हैं, तो दोनों बातों में फर्क है कि हम इस बात के कायल नहीं है कि मौत ही नहीं आएगी, हम तो इस बात के कायल है कि मौत के बाद कब्र में क्या है जिंदगी हासिल है। अब वो ऐसी आयात ले आए कुरान पाक से कि जिसमें कहे कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मर जाना है, इन्नका मय्यितुन आप मरने वाले हैं, इम्मा ताउ कुतिलन वहां भी मौत का ही कहा जा रहा है। वो भाई ये तो दुनिया में मौत के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया में आप पर मौत आएगी, अंबिया पर मौत आई है, सारी दुनिया इसके कायल है, कोई इसका मुनकिर नहीं है। लेकिन हमारा मामला और मसला तो इसमें है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है या नहीं है, और आप उसका इनकार कर रहे हो और आपके पास उसके ऊपर कोई एक दलील भी मौजूद नहीं है। कुरान और हदीस में कहीं इस पर दलील मौजूद नहीं है कि अंबिया अपनी कब्रों में क्या होते हैं जिंदा नहीं होते, मुर्दा होते हैं, ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं। हाँ जिंदगी पर दलाइल मौजूद है, वो हदीस भी आपने पढ़ी है, कई बार मैंने उसका तज़किरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैया इंदा कब्री फ़क़द समीतु, जो मुझ पर दुरूद मेरी कब्र के पास पढ़े तो मैं खुद सुनता हूँ, और मन सल्ला अलैया नायन फ़क़द उबलिगतु, जो दूर रहकर पढ़े वो मुझे फरिश्तों के जरिए क्या किया जाता है पहुंचाया जाता है। वो भी हदीस में है। अब जाहिर है कि फ़क़द समीतु मैं खुद सुनता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ। सुनता कौन है? मुर्दे सुनते हैं, तो जिंदा है तो सुनते हैं, जिंदगी हासिल है तो आप क्या है, और वो भी कब्र में सुनते हैं, तो मतलब जिंदगी कहाँ है? कब्र में। भाई मन सल्ला अलैया इंदा कब्री, कि मेरी कब्र के पास जो पढ़ता है सलातो सलाम, तो फ़क़द समीतु मैं उसको क्या करता हूँ, तो कब्र में रह के सुनते हैं, तो मतलब जिंदगी भी कहाँ पर है? कब्र में है। अलबत्ता कब्र बरज़ख का चूंकि हिस्सा है तो उसका इनकार नहीं कर सकते कि बरज़खी नहीं है, बरज़खी भी है और है भी कहाँ? कब्र में। बात समझ आई है? कभी नहीं समझ आया? आइए सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख़्तसिमून। आगे है फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आगे आयत नंबर 36 बल्कि 37 के आखिर तक मानने और न मानने वालों का जिक्र है। चूंकि इस रुकू की इब्तदा हुई, पिछले सिपारे का जो आखिरी रुकू है उसकी इब्तदा हुई थी कुरान पाक की के बारे में। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुछ कुरान पाक की सिफात बयान फरमाई, और ये फरमाया गया था कि कुरान से फ़ायदा वही उठाता है जिसको शरह सद्र हासिल, जिसका सीना अल्लाह ताला इस्लाम और दीन के लिए क्या कर दे, खोल दे। तो इस आयत में उन्हीं के अंजाम और हालत का बयान है। पहली आयत में तो हालत की तायीन की है, फरमाया मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ। दो चीजें, फरमाया जो अल्लाह पर झूठ बांधे और सच्चाई को झुटलाए, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा झूठा नहीं। समझ आई बात? एक ये है कि जो अल्लाह पर झूठ बोले, अल्लाह पर झूठ बोलने से मुराद वो ये कहे कि अल्लाह के अलावा और भी बहुत सारे माबूद हैं, और भी बहुत सारे माबूद हैं, ये अल्लाह पर झूठ है, ये अल्लाह पर क्या है? गोया कि वो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध रहा है इस चीज का कि अल्लाह ताला ने अपने साथ अपने मुआविनीन और माबूदान भी क्या किए हैं, पैदा। और कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि, सच्चाई को झुटलाए, सच्चाई को, और वो सच्चाई सबसे बड़ी कौन सी है? कुरान।
یعنی قرآن کا بھی انکار کرے، بھئی رسالت کا انکار کرنے والا قرآن کا بھی کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت دونوں کو جھٹلائے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ یعنی معبودان باطلہ کو کی عبادت کو درست مانے، تو فرمایا لیس فی جہنم مثوی للکافرین، وہ سب سے بڑا جھوٹا تو ہے ہی کائنات کا، لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ والذی جاء بالصدق، اب اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، سچ بولتا ہے، یعنی اکیلے اللہ کو معبود وحدہ لا شریک مانتا ہے، وصدق بہ، نبی اور قرآن کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو سچ بات لایا، یعنی نبی جو سچ بات ہے، اس صورت میں سچ سے مراد کو کیا ہوگی؟ یعنی دین، شریعت، قرآن پاک، اور وصدق بہ، جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ نبی سچ بات لائے اور مومنین نے اس سچ کی کیا کی؟ تصدیق۔ تو فرمایا ان کا انجام یہ ہے، تین باتیں ہیں، ان کو تین انعام ملیں گے۔ پہلی، لہم ما یشاؤون عند ربی، توجہ سے، کہ جنہوں نے جو نبی سچائی لے کر آئے ہیں، دین، قرآن، شریعت لے کر آئے ہیں، اور جن مومنین نے اس شریعت کی، قرآن کی کیا کی ہے؟ تصدیق، تو قیامت والے دن تین انعام ملیں گے۔ پہلا فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربی، اللہ کے ہاں ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے، اللہ کے ہاں انہیں وہ سب ملے گا جو وہ، یعنی جس چیز کی وہاں خواہش ہوگی، جس چیز کی وہاں چاہت ہوگی، وہ سب انہیں ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی لگے رسول کیا وہاں کھیتیاں یہ بھی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل ہوں گی۔ پھر کسی دوسرے صحابی نے کہا یہ تو فلانے علاقے والے ہی جو ہے نا وہاں خواہش کریں گے کھیتی باڑی کی، ہم تو نہیں کریں گے کیونکہ یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں بچے کٹے گجروں کے لیے وہ بھی ہوں گے، جو چاہت ہوگی وہاں لہم ما یشاؤون، اللہ تعالیٰ نے مطلق الوعدہ فرمایا کہ جو چاہو گی۔ وہ ایک مشہور ہے نا، کسی مولانا صاحب سے پوچھا بابے نے کہ جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ جنت میں حقہ پینے والے بابوں کے لیے تو کل کائنات کیا ہوتا ہے؟ حقہ ہی ہوتا ہے، ہر وقت اٹھا کے ہی رکھتے ہیں اس کو، حتیٰ کہ آج کل تو واش روم میں بھی لے جاتے ہیں، وہاں بھی دھواں دکھانا ہوتا ہے، سگریٹ والے بھی واش روم میں، ہر کوئی۔ تو بہرحال تو اس نے کہا کہ کیا مول صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں حقہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل ہوگا۔ اس نے کہا فلانا مولوی کہتا ہے نہیں ہوگا، فلانا کہتا ہے نہیں ہوگا، فلانا کہتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، وہاں آپ کو حقہ ملے گا، میں فتویٰ دیتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ آگ لینے کے لیے ادھر جانا پڑے گا جہنم میں، آگ لینے کے لیے جنت۔ تو بہرحال لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہیں گے وہاں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ بندے کی ہر چاہت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، جو سوچے وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ مومن کے لیے دنیا میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا میں وہ ہوگا جو رب کی چاہت ہوگی۔ جو کس کی چاہت ہوگی؟ رب کی چاہت ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم نے یہ منصوبے بنا رکھے ہو نا، مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام اور ایمان کے باوجود ہم نے یہ منصوبے بنا رکھے ہوں جی ہم نے یہ گاڑیاں لینی ہے، بنگلے بنانے ہیں، باہر جانا ہے، اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، یہ ہماری محض خواہشات تو ہو سکتی ہیں، مگر ان کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں فرمایا۔ وہ کہاں ہوں گی؟ یعنی ہر خواہش بندے کی پوری ہوگی، جیسے بندہ چاہے گا ویسی زندگی وہ آخرت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ بات پہلے سورہ فاتر میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ وہ کسی ملحدین عام طور پر اس پر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں دنیا میں بھیج دیا، کسی کو زرداری کے گھر میں بھیج دیا اور کسی کو مصلی کے گھر میں، فقیر کے گھر میں بھیج دیا، ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ملحدین عام طور پر سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے
کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا موقع دیا ہے، انتخاب کا موقع دیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھیجنے سے پہلے، پیدا کرنے سے ہی پہلے تمہیں چوائس اور انتخاب کا موقع دیا جاتا، آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کچھ دیکھا ہی کچھ دیکھا تھا بھئی زندہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ کون سا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے، کون سی زندگی اچھی ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہاں ظاہر ہے پہلے دکھانا تھا، پہلے نمونہ دکھانا تھا تاکہ لوگ اس زندگی کا کیا کر لے، انتخاب، کہ کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں، کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں، پھر اسی جیسی زندگی ان کو ان کی خواہش کے مطابق دے دی جائے۔ تو یہ دنیا انتخاب کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو حصے رکھے، دنیا اور آخرت۔ اصل زندگی تو وہ ہے، اسی لیے اس کو اصل زندگی کہا جاتا ہے۔ بھئی اللہ نے انتخاب کا موقع دیا ہے کہ دنیا میں جاؤ، اور تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک ایسی جگہ، ایسا مقام و مرتبہ جہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، جسے جنت کہتے ہیں، اور دوسری وہ جگہ جسے جہنم کہتے ہیں، وہاں پر مشکلات ہوں گی۔ تم کیسی زندگی چاہتے ہو، اس کا انتخاب تم دنیا میں رہ کر لو، دنیا میں رہ کر لو۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جو زندگی منتخب اب دنیا میں رہ کر جو بندہ زندگی جیسی منتخب کرے گا اس کو ویسی ملے، اس کو ویسی دنیا میں خواہشات نہیں ہوگی، دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ دنیا انتخاب کی جگہ ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات من چاہی زندگی وہ آخرت والی ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا کہ دنیا میں اگر یوں زندگی گزارو گے تو آخرت میں تمہیں جنت میں وہ سب ملے گا، لہم ما یشاؤون، جو تم کیا ہے چاہتے ہو۔ اور اگر میرے ان احکامات اور ہدایات کے برعکس دنیا میں زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا انتخاب جہنم والی مشکل زندگی ہوگی۔ انتخاب تم پر ہے کہ جدھر جانا چاہو چلے جاؤ، وہاں جاؤ تو لہم ما یشاؤون، جو چاہو گے ملے گا، اور اگر جہنم میں جاؤ تو پھر وہاں سختیاں ہوں گی اور سزائیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی۔ انتخاب کا موقع اللہ نے دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انتخاب کا موقع نہیں دیا۔ اور دوسرا انعام فرمایا ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ دوسرا انعام ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت کو، مومنین کو، جنہوں نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کی ہے، فرمایا انہیں ایک انعام یہ دیا جائے گا کہ ان کے برائیاں مٹا دی جائیں گی، ان کی برائیاں کیا کر دی جائیں گی، بے ایمان لانے سے پہلے جو برائیاں تھیں، جیسے بھی اعمال تھے، وہ سب کیا کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، انہیں ان برائیوں سے کیا کر دیا جائے گا، پاک کر دیا۔ بے ایمان لانے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکے تھے، قتل کر چکے تھے ناحق، شرابیں پی، بدکاریاں کی، جو مرضی کیا، جتنے بھی گناہ ہیں، فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جتنی بڑی بلند و بالا گناہوں کی عمارتیں بنا رکھی، وہ ساری اسلام قبول کرنے سے کیا ہو جاتی ہیں، ختم۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، دنیا میں رہ کر جو نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو فرمایا ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے، لیکن ان کا بدلہ اس سے بھی اچھا اللہ کی طرف سے ملے گا، اس سے بھی کیا ملے گا، اچھا بھی 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، 700 گنا تک ثواب ملے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ تو ایک صدقے کے اوپر ہے، نماز ہے، حج، زکوٰۃ، روزے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان کی اگر کوئی بندہ پابندی کرتا ہے تو فرمایا ان کا بدلہ ان اعمال سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اعمال بھی اپنی جگہ پر اچھے ہیں، اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں حسن ہے، ان سب میں خوبصورتی ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، یا اخلاق ہوں، یا عبادات ہوں، وہ سب اچھے ہیں،
مگر جو بدلہ ملے گا وہ ان سے بھی زیادہ اچھا اور خوبصورت ہوگا، وہ ان سے بھی زیادہ حسین ہوگا، احسن ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک، 2 آیات ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا تو وہ دھمکیاں دینے پر اترے، شرک اور توحید کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت والے دن۔ تو انہوں نے دھمکی دی کہ آپ یا تو ہمارے معبودوں کو غلط کہنا چھوڑ دو، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں ہماری یہ مورتیاں نہیں چھوڑیں گی، تہس نہس کر دیں، نقصان اٹھاؤ گے، دھمکی دی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ فرمایا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے، یعنی یہ مورتیاں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ مات دے سکتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ان سے کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، طاقت کا اصل مالک ہے۔ تو فرمایا آپ خوف نہ کریں، یخوفونک بالذین من دون، یہ آپ کو اللہ کے علاوہ مورتیوں سے ڈراتے ہیں۔ فرمایا اصل میں یہ گمراہ ہیں، اور من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر ڈال دے تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ کرے نہیں سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی، بدلہ لینے والا بھی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ جو کسی اور سے انتقام لے سکے اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ یہ انہیں دوسرا جواب دیا جا رہا ہے اس دھمکی کا جو انہوں نے کہا تھا نا کہ بھی ہماری یہ مورتیاں تمہیں نہیں چھوڑیں گی، تمہاری خیر نہیں ہوگی اگر ان کو تم برا بھلا کہتے رہے یا تم ان کا کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے۔ تو دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا آپ ان سے 2 سوال کریں۔ آپ مشرکین سے کیا ہے؟ 2 سوال۔ پہلا سوال فرمایا من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ بلا دھڑک کہہ دیں گے لیقولن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فرمایا جب وہ یہ جواب دے تو پھر انہیں کہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کائنات کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، تو ان مورتیوں کے خالق بھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ مورتیاں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہیں یا ہمیں نفع دے سکتی ہیں۔ اور دوسرا سوال فرمایا کہ آپ ان سے یہ سوال کرو کہ جن مورتیوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو مدد کے لیے، نفع نقصان کے لیے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہاری مورتیاں وہ تکلیف دور کر سکتی ہیں؟ یقیناً ان کا جواب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو خود ہل بھی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مہربانی اور رحمت کا معاملہ فرمانا چاہے تو کیا یہ مورتیاں اس مہربانی کو روک سکتی ہیں؟ تو یقیناً یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں روک سکتی۔ تو فرمایا پھر انہیں بتا دو حسبی اللہ، میں تمہاری اس دھمکی سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے میرا اللہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ بھئی توکل اور بھروسہ اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کو بھئی دنیا دار الاسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، مگر دنیا میں اسباب کیا کرنے پڑیں گے؟ اختیار کرنے پڑیں۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیں حسبی اللہ، مجھے اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ نبی سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مگر اس کے باوجود نبی نے اسلحہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ زرہ پہنی ہے کہ نہیں پہنی؟ تلوار اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ اور وہ جو ڈھال ہوتی ہے وہ آپ نے میدان جنگ میں اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی؟ تو حفاظت کے اسباب تو آپ نے اختیار کیے، اگرچہ حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے، مگر دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ بھروسہ اسباب کے اوپر کر لیا جائے،
بھروسہ کس پر کر لیا جائے؟ اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر، یہی توکل ہے. یہی کیا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ باندھ کے گھر میں بیٹھا رہے جی میں تو اللہ پر توکل رکھتا ہوں لہذا کمانے نہیں جاؤں گا، روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا. بھئی روزی کا وعدہ یقیناً اللہ نے کیا ہوا ہے، مگر اس کے اسباب تو بندے کی ذمہ ہے. اسباب اختیار کرے، کوئی دکان لگائے، کوئی ٹھیلا میلہ لگائے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی جانور رکھے، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کرے، البتہ اپنے اس ذریعے اور دکان کے اوپر بھروسہ نہ ہو کہ یہ مجھے روزی دے گی. بھروسہ پھر اللہ کی ذات پر ہو کہ میں نے اسباب میرے اختیار میں تھے وہ میں نے کر دی ہے، اب روزی اللہ نے دینی ہے وہ ہی دے گا. تو بھروسہ اسباب پر غلط ہے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر اور اسباب اختیار کیے جائے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں اگر بھروسہ اسباب کے اوپر ہو تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، اور یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ پر بھروسے کے یہ کیا ہے؟ خلاف. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. بس